مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی اور اعجاز احمد حاضر خدمت۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، رمضان کی برکات زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مخلصین میں شامل فرمائے۔ اتفاق سے آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اور دو ایسے افراد پیغام کے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جو آپ سمجھیے کہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جسے مخلصین کا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم قاری صہیب احمد میر محمدی۔ سبحان اللہ، لوگوں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ آپ کو بالمشافہ ملاقات دیکھا جائے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پیغام کی وساطت سے ہمیں جو بڑے بڑے فوائد حاصل ہوئے ان میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور قریب بیٹھ کر سنتے ہیں۔ میں ابھی بات کر رہا تھا ایک دوست جرمنی سے، قاری صاحب نے بھی انہیں دعا دی، وہ کہنے لگے کہ بہت میٹھا بولتے ہیں۔ میں نے کہا رمضان میں ہم مٹھائی اکٹھی کریں گے، آپ اپنا حصہ برلن سے بھجوا دیجیے گا۔ قاری صاحب تشریف لاتے ہیں، یقین جانیے کہ ایمان میں اضافے کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے۔ اور ساتھ تشریف فرما ہے ہمارا بزرگ دوست جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے شیخ نجیب اللہ طارق کہا کروں کہ آپ شیوخ میں سے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے رمضان میں موتی لے کر آئے ہیں فیصل آباد سے۔ آپ دونوں احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ اس کو سہ چند کر کے آپ کو لوٹائے حشر میں۔ قاری صاحب، ہمارا آج موضوع ہے اخلاص رضا الہی۔ تو اخلاص کا مطلب عام طور پر کچھ عمومی مطالب ہم جانتے ہیں، لیکن طالب علم ذرا زیادہ جستجو کرتا ہے۔ اخلاص کا مطلب اور اس کی مختلف جہات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم بالبواطن والظواہر والخفیات والجلیات، والصلاة والسلام على صاحب الجبین الابلج، اما بعد۔ اخلاص یہ وہ مبارک کیفیت ہے جس کا مطالبہ شریعت نے ہر انسان سے کیا ہے، جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تجرید القصد تقربا الی اللہ سبحانہ وتعالی عن جمیع الشوائب۔ واہ! آپ جب بھی عبادت کریں جی، تو خالص اللہ کی رضا کی تمنا رکھ کے کریں، خالص، واہ! اور ہر قسم کے شبے اور شائبے سے اپنی نیت اور ارادے کو محفوظ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جی اخلاص کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے جی هو افراد الحق سبحانہ وتعالی جی، بالقصد فی الطاعہ۔ سبحان اللہ، آپ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی کی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کا قصد اور ارادہ کریں جی، تو پھر اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں صرف اسی کی ہی رضا کو سامنے رکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے جی، تو اس کو فوکس کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جرجانی نے بڑی عمدگی کے ساتھ اخلاص کے معنی کو سمیٹا ہے، اور شاید کہ یہ معنی تمام معانی پر حاوی ہے۔ اچھا جی، ارشاد فرمائیے۔ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں ہر وہ چیز، ہر وہ عمل ریلائبل ہوتا ہے جی جس کا کوئی گواہ ہوتا ہے، جی، ٹھیک۔ لیکن اللہ ذوالجلال کے نزدیک سب سے ریلائبل عمل وہ ہے
جس کا گواہ صرف اللہ ہے۔ واہ واہ واہ، خلوتیں، انسان کی خلوتیں اور جلوتیں جو ہیں واہ واہ واہ، وہ صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ سبحان اور اس لیے حذیفہ المرعشی نے اس بات کو بھی اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، جی ان تستوی افعال العبد جی، واقواله، واہ، افعال و جب اقوال جو قول و فعل ایک جیسا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اخلاص ہے۔ جو کہا جا رہا ہے وہ انسان اپنے کردار سے ظاہر اس کی خوشبو ظاہر بھی کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون۔ اللہ اکبر، ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ جی وہ ایک اور زاویہ پیش کرتے ہیں، جی ارشاد، نسیان رؤیت الخلق ہوں، بدوام النظر الى الخالق۔ سبحان اللہ، جب آپ کی ٹوٹل توجہ اللہ کی طرف ہے واہ، تو آپ کی نظر خالق سے ہٹ کے مخلوق کی طرف جانی نہیں جاتی، چاہیے۔ واہ واہ، اسے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اللہ اکبر، یہ کہا کرتے تھے، العمل لأجل الناس ریاء، ہوں، لوگوں کے لیے کام کرنا یہ ریاکاری ہے، جی والعمل للناس ہوں، شرک، آپ کوئی کام لوگوں کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو ریاکاری بن جائے اللہ گی، اکبر، لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو شرک تو یہ شرک بن جائے گا۔ اللہ، والاخلاص ان یعافیک اللہ منہما، آہا، اخلاص یہ ہے کہ نہ آپ لوگوں کے لیے کام کرے اور نہ ہی لوگوں کے خوف سے کوئی نیکی کا کام جی ٹھیک، جی ٹھیک، تو گویا اخلاص یہ نکلا ہوں، کہ میری اور آپ کی عبادت کا رخ صرف ایک ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ ذوالجلال کی رضا چاہیے، واہ واہ واہ، اور اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے قصد کو ہر قسم کے شبہ اور شائبے سے انسان دور کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی جہات ہمارے سامنے اس کی آئی ہیں اور اس کا جو خلاصہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے جو توجہ دلائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو سمجھ میں آ رہی بات۔ رمضان میں اخلاص ہمیں علماء بتاتے ہیں، آپ جیسے شیوخ اور اساتذہ بتلاتے ہیں کہ رمضان اخلاص کو بڑھاوا دیتا ہے، کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے سبحان اللہ جی، اخلاص کسے کہتے ہیں جی وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ جی اور دلائل کے ساتھ جی بیان جی، کرتی ہے۔ نہایت عمدگی سے ماشاء اللہ، اور باقی جو آپ نے آیت پڑھ دی ہے، جی یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، سبحان یہ اللہ سبحان بندہ دو اللہ، عالم سے خفا میرے لیے۔ واہ واہ واہ، یہی ہے کہ آپ ایک چیز نوٹ کریں جی کہ یہاں یہ کیوں لکھا ہے بازاروں میں خالص شہد، خالص دودھ، یہ کیوں لکھتے ہیں لوگ؟ اور لکھتے ہیں کہ صرف ہم ہی سے ملتا ہے، دیکھتے ہیں خالص شہد، جی یعنی کہ کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہے، جی جی یعنی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جی، یہ سب لوگ خالص شہد کیوں پسند کرتے ہیں؟ نگاہ مرتکز ہوتی ہے خالص جہاں بھی دودھ خالص کے لکھا ہے، جہاں بھی خالص، خالص محبت کی، جی ابھی خالص دودھ پسند کرتے ہو، خالص شہد پسند کرتے ہو، خالص، جی جی، تو ہمارا خالق اور مالک خالص عبادت پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہمارا اللہ خیال، سبحان اللہ، اگر جس دودھ کے اندر پانی ڈال دیا جائے جی آپ نہیں پسند کرتے، جی ایسی، جس شہد کے اندر ملاوٹ ہو آپ نہیں پسند کرتے، جی ایسی، جس محبت میں منافقت ہو آپ پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک، بالکل، میرا اور آپ کا خالق کہتا ہے لے جاؤ، ہم کہتے ہیں وہ شہد اٹھا لو، باز آئے ایسی محبت سے، اٹھا لو پاندان اپنا، اٹھا لو پان، اللہ کہتا ہے اٹھا لو اپنی عبادت، ہمیں نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ واہ واہ واہ، تو رمضان میں خصوصی طور پہ اس کی اہمیت ویسے ہر دل میں بڑھ جاتی ہے۔ جی میں نماز پڑھتا ہوں، کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے، جی اگر میں تہجد بھی پڑھتا ہوں تو جب بستر سے اٹھتا ہوں تو بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، جی، گھر والے جان لیتے ہیں، دروازے لائٹ جلاتا ہوں، جی حج کے لیے جاتا ہوں
ایک دنیا دیکھتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہوں جو جس کو دیتا ہوں اس کو تو پتہ کم از ہے، کم وہ جانتا ہے. لیکن روزہ تو دنیا میں کسی کو نہیں پتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ عبادت رمضان کی اور روزے کی یہ کلائمیکس ہے، چوٹی ہے اخلاص کے لیے. سبحان اخلاص اللہ، کی. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں اگر اس میں بھی ہم فیل ہو گئے ہائے ہائے تو کیا نبی علیہ السلام کی وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. کم من صائم لیس لہ اللہ من سیامی اللہ. کیا الا الجوع والعطش. الجوع والعطش. کتنے ہی روزے دار ہوں گے، صرف بھوک اور پیاس. کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے، واہ واہ واہ. رت جگہ اور تھکاوٹ. تو ہمارے- محنت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے. اس لیے اگر دل کے کسی گوشے میں جی یا دماغ کے کسی خانے میں جی. شیطان نے ریاکاری کا بیج بویا ہے تو اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں اس بیج کو اکھاڑ دیں گے تاکہ یہ رمضان ضائع نہ ہو. خالص ہو جائے، رمضان خالص ہو جائے. سبحان اللہ. قاری صاحب اس اخلاص کی جس کی وضاحت آپ نے بالتفصیل فرمائی، وہ ٹولز کیا ہیں جو ہم اختیار کریں اور ہمارا جو اخلاص ہے ظاہر اور باطن میں وہ رمضان کی ان آسان ایام میں اس میں اضافہ ہو جائے؟ علماء امت نے مخلصین کی کچھ ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جی کہ جن نشانیوں کی فہم اگر انسان کو مل جائے جی جی اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کر لے جی. ٹھیک. تو انسان کی ڈائریکشن خود بخود اخلاص کی طرف آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ ایک بہت نیک انسان ہے. جی ایک شخص نے ان سے یہی سوال کیا، متى یکون العبد مخلصا، جی. ٹھیک. بندہ مخلص کب بنے گا، کب بنے، کب ہوتا ہے؟ یہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ جی کس قدر خوبصورتی سے ایک مخلص کی نشانی پیش کرتے ہیں. جی. شاء وہ فرماتے ہیں اذا صار خلقه كخلق الرضيع واہ. لا يبالي بمدح ٹھیک ولا بذم. ٹھیک. مخلص اس وقت بنتا ہے انسان جب اس کا اخلاق اور رویہ دودھ پینے والے بچے کی طرح ہو جائے. واہ 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 واہ. آپ 1 سے 1.5 سالہ بچے کو جب آپ اٹھاتے ہیں جی اور خوشی سے چند کلمات جو ہیں بولتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اچھلتا ہے، ہاں، خوش ہوتا اسمائل پاس کرتا ہے. ایسی ایسی. آپ اسی وقت اس کو یہ کہہ دیں میرا بیٹا بہت گندا ہے، ڈانٹ ڈپٹ پھر بھی اچھلے گا اور پھر بھی اسمائل پاس کرے گا. مخلص وہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی تعریف اور مذمت کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے سید ذوالنون مصری کہا کرتے تھے جی کہ اخلاص کی 3 نشانیاں: جی استواء المدح والذم من العامہ. مخلص وہ ہوتا ہے جس کے سامنے مدح اور ذم برابر ہو چکے، دونوں برابر ہیں. کوئی پرواہ نہیں. واہ. اس وہ کسی کی تعریف سن کے پھولتا نہیں ہے، ہاں ہاں. اور اگر کسی کی مذمت کے کچھ الفاظ کا رخ اس کی طرف ہو جائے تو وہ اپنا منہ نہیں بنا لیتا. گرانے گزرتے ہیں. دیکھیے صحابہ کرام کی حالت کیا تھی. جی جی. كان اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے اچھا یہ تو ہوا نا میرا دوست، وہ یہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ. اللہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ میری تعریف کریں، صحیح. اس لیے ان کے کہے پر میرا مواخذہ نہ نہ کرنا. اللہ اکبر. وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ. واہ واہ. یہ ان کا گمان ہے نا اے اللہ، تو میرے مالک تو مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. اچھا بنا دے. واہ واہ. وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کچھ چیزیں تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے. جو یہ نہیں جانتے میرے مالک تیرے علم میں ہے، میری وہ کمی کوتاہی بھی تو معاف کر. معاف فرما دے. واہ واہ واہ. لیکن اگر ان کے ساتھ رویہ دوسرا آتا، عبد الرحمن بن عوف یہ مبشر بالجنہ ہے جی جی. جن کو
جی عشرہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ مبشرہ بھی شامل ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا بئس الرجل انت، ہاں جب یہ کمنٹس پاس کیے ہوں گے تو سوچئے انسان ہونے کے ناطے سے سوچ آتی نا، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ فابتسم، مسکرائے مسکرا دیے اور کہتے ہیں ما عرفنی الا انت، میری صحیح پہچان تو نہیں کی۔ تو نے کی ہے۔ واہ 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 واہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی تو وہ کچھ بولنے کے لیے سیدھے ہوئے، تو کہتے ہیں اگر تم نے بات کی نا تو میں 100 گالیاں دوں گا، تو مسکرا کے کہتے تم 100 گالیاں دو گے نا تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عدی بن حاتم، ان کو بھی کسی نے گالی دی تو جلدی سے غلام کو بلا کے کہتے ہیں آپ اس کے پاس جاؤ، پوچھو آپ کھانا پسند کریں گے؟ واہ واہ واہ، ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں رہا، بے اس نیاز ہو کو گئے، ہی منوزن تربیت سے اور بے تزکیہ نیاز اسی کو ہو گئے۔ کہتے ہیں۔ ان کا نام ابھی آپ نے سنا، یحییٰ بن معاذ۔ جب ایک شخص نے ان کو گالی دی تو مسکرا دیے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کچن کیبنٹ جو ہوتی نا، اللہ یہ نیک کسی کی ہو، ہوتے ہیں 7 لوگ، ہمیشہ رائٹ لیفٹ جو ہوتے ہیں نا، حاشیہ نشین، یہ انسان کی بہتری کا بھی سبب ہوتے ہیں، جی برائی کا بھی ہونے سبب۔ کا سبھی بنتے ہیں یہی۔ تو ساتھی کہتا ہے لم لم ترد علی، آپ اس کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بزدل ہیں؟ پھر مسکرا کے کہتے ہیں بھڑکایا بھی ہے۔ فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا؟ واہ واہ واہ، مخلص تعریف اور مذمت جو ہے اس کو برابر سمجھتا ہے۔ صحیح۔ نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، مخلص کی دوسری نشانی یہ ہے وہ نیکی کا عمل کر کے بھول جاتا ہے۔ دریا میں ڈال۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ یہی کہا کرتے تھے جی جی المخلص یکتم حسناتی جی، کما یکتم سیئاتی، واہ 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 واہ، جس طرح مخلص اپنی برائیوں برائیوں کو کو چھپاتا ہے وہ چھپاتا ہے، اپنی ایسے ہی۔ نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جو آپ نے بات بڑی عمدہ کی نا کہ نیکی کرو دریا میں دریا ڈال دو، میں ڈال۔ آپ سے کہیں سیکھیے۔ دریا میں گر گئے تو وہ نیکی کشتی بن کے آپ کے نیچے آ جائے گی سبحان اللہ، اور آپ اس پہ بیٹھ کے سبحان باہر آ اللہ۔ جائیں گے۔ اچھا یہ ہے علم، اللہ اکبر۔ ہم نے تو یہیں تک پڑھا سنا ہے نا جی، دریا میں ڈال، اور یہ کشتی بن کے وہ آ جائے گی اور پار لگا دے گی۔ لیکن واہ آج کل واہ، ہمارے کہتے ہیں نیکی کر کیمرے میں ڈال۔ آج کل تو ایک جہت رہ گئی، پھر آپ کی جی۔ اجازت سے بریک پر جائیں گے۔ واقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، جی مخلص اپنے عمل کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تو یہ آج دیکھتے ہیں نا، کسی نے کہیں کوئی 250 روپے کی گھڑی لگائی ہوگی تو نام لکھ کے دے گا برائے ایصال ثواب۔ جی 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 جی، میرے محترم، جس رب کے لیے تو نے یہ کام کیا وہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ واہ واہ واہ، تم اس کو قرض دے کے دیکھو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فیض اللہ اس کو دنیا میں بھی دگنا اور چگنا کر کے لوٹاتے ہیں جی، اور بے آخرت شک، کے لیے ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، تم نے کھانا دے دیا، تو وہ جاتے جاتے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، مومنوں کی ماں اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ جی، تو وہ کہتی ہیں اللہ تجھے معاف کرے۔ معاف کریں۔ تو پاس بیٹھنے والی عورت پوچھتی ہے مومنوں کی ماں، اس نے کیا کہا؟ آپ نے کہہ دیا غفر اللہ لک۔ جی جی، کہا میں نے کھانا اس لیے دیا تھا کہ میں اپنے رب سے کہوں گی جنت میں اس کا بدلہ جنت میں دے۔ واہ واہ، اس نے دعا اتنی اچھی دے دی کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں دنیا میں بدلہ مل گیا تو آخرت میں محروم نہ کر دے۔ اور کس قدر خوبصورتی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان ٹولز کو واضح کیا ہے، جی اور یہ زیادہ رویہ اس وقت معاشرے میں ہے۔ جی وہ کہا کرتے تھے کہ مخلص اور ریاکار میں جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے؟ جی، مخلص خلوت اور جلوت میں ایک جیسا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ریاکار جو ہوتا ہے ینشط اذا كان في الناس ويكسل اذا كان وحده، واہ، جب لوگوں میں ہوتا ہے ریاکار کیفیت بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اکیلا ہو اس کی عبادت کی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے جی، ینشط اذا مدح ويكسل اذا ذم، اللہ، ریاکار کی تعریف کرتے رہو کام کرتا رہے گا، ہاں، مذمت آ گئی وہاں ہی ایرر آ جائے گا۔
تو ٹھہر گیا. مومن مخلص جو ہے اس کو اس سے غرض نہیں وہ ہوتی. اس سے بے نیاز کہتا ہے میرا رب راضی ہے نا. فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَى ہے. واہ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ. اللہ جب آسمانوں والا میرے پہ راضی ہے مجھے کسی کی رضا اور کسی کی مذمت سے کوئی غرض نہیں. آپ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دولت اخلاص سے نوازے. رمضان کی ان لمحات میں اگر یہ دولت نصیب ہو گئی تو سمجھیے پھر اجر و ثواب اور نگاہ وہاں پر ہونی چاہیے. وہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اجر چاہیے کہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے. ایک بریک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین ویلکم بیک. افطار اسپیشل ٹرانسمیشن آپ پیغام ٹی وی کی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کتنی محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں. میں یہاں بیٹھے ہوئے جانتا ہوں اس لیے کہ محبت کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ہمارے آج مہمان ہیں قاری صہیب احمد پیر محمدی صاحب اور ساتھ تشریف فرما ہے جناب شیخ نجیب اللہ طارق. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بزرگ ہیں دوست ہیں ہمارے. یہ فرمائیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تلاوت قرآن عام طور پر اضافہ تراویح قیام اللیل انفرادی بھی اور پھر تہجد جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں اگر ان پر توجہ کر کے ہم تھوڑا سا معمول اپنے معاملات بہتر کریں تو اخلاص میں وہی جو بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں بڑھوتری کے لیے کس طرح سے استفادہ لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ جب اجر اللہ سے لینا ہو نا اجر اللہ سے لینا ہو جی تمام انبیاء قرآن پاک میں آپ ان کے قصے دیکھ لیں جی ٹھیک. وہ آخر میں کیا کہتے ہیں ان اجریہ الا اللہ. اللہ تمام اس کا مقصد کیا ہے جی کہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں میرا اجر اللہ کے پاس میرے ہے. رب کے پاس ہے. سبحان اللہ. اب آپ نے بات بتائی تہجد کی. جی جی میں نے ایک بزرگوں کا قول پڑھا ہے جی کہ منافق کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی. منافق کو تہجد کی توفیق کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یعض علی طعام عام المسکین المسکین. فویل للمصلین. اللہ الذین هم عن صلاتهم ساہون. اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں بھولنے والے ہیں. یہ جو ریاکاری ہے نا جی یہ تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. بلکہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جی ارشاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ جی من نخیل وعناب. جی کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے جی اس کا ایک باغ ہو باغ ہو کھجوروں کا عناب و نخیل سے بھرا ہو لدا ہو. انگوروں کا ٹھیک. اس کے نیچے نہریں ہوں جی وَلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر طرح کے پھل ہیں. جی ٹھیک. محنت کرتا رہا بوڑھا ہو گیا جی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں بچے چھوٹے 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 ہیں. اچانک ایک بگولا آتا ہے آگ کا باغ جل گیا. اللہ اللہ اکبر. یہ مثال آگے اللہ نے کچھ بھی نہیں منافع کا نام بھی نہیں لیا. اللہ یہ مثال ریاکار لوگوں کے جن کی عبادت میں اخلاص نہیں. اب اس آیت میں آپ غور کریں جی باغ ہے کھجوروں کا انگوروں کا ہر قسم کے جی بوڑھا ہو گیا بچے ساتھ کام کرنے کے قابل چھوٹے نہیں. ہیں وہ شخص بوڑھا ہو گیا بچے چھوٹے ہیں. جی اب یہ دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا ہاں بوڑھا ہو گیا. وہ محنت نہیں ہو سکتی. ضرورت بڑی سخت ہے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. صحیح.
یہ مثال ہے منافق کی. ٹھیک. نمازوں کا باغ لگایا, صدقے کا باغ لگایا, حج کا باغ لگایا, پہنچ گیا قیامت, مر گیا. اب دیکھتا ہے وہاں کچھ نہیں ہے. اب اسے باغ کی ضرورت ہے جس طرح اس بوڑھے کو ضرورت جی ہے. بالکل, جی بالکل. لیکن جس طرح یہ بوڑھا اب نیا باغ نہیں لگا سکتا, وہ عمل نہیں کر سکتا. بے شک ایسی. جس طرح اس بوڑھے کو اپنے بچے نظر آ رہے ہیں, اس طرح اس کو جہنم نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو مثال ہے اس میں اخلاص کے حوالے سے اگر کمی رہ گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں کچھ میسر نہیں آیا ہے. ویسے بھی پروفیسر اگر آپ تھوڑا سا دلائل کی دنیا میں جائیں جی تو ہمیں سمجھ بھی تو یہی آتا نا کہ انسان کا جس قدر بھی قیمتی عمل ہو جی اس وقت تک اللہ حضر جلال کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا جب جی تک نیت خالص نہیں. خالص نہ ہو. انما اعمال الاعمال بالنیات. بالنیات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ یہ ایک پلس پوائنٹ صرف مومن کے لیے جی جی کہ مومن اگر مخلص ہو جائے جی. تو اس کی عادت بھی عبادت لکھی جاتی ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور عادت اس کی بھی ضرورت بھی عبادت لکھی واہ جاتی ہے. واہ واہ واہ. حدیث کے الفاظ ہیں من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى واہ 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 واہ. وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سونا میری اور آپ کی ضرورت بھی جی، ہے جی. اور بس اوقات عادت بھی بن جاتی ہے. جی ایسے اور انسان ایک تہائی زندگی کا حصہ ایک سونے میں. رپورٹ کے مطابق وہ سوتا ہی ہے, سونے میں گزارتا ہے. لیکن سوتے وقت ذکر کر لے اللہ اکبر. اور پھر نیت باوضو کی کے سو جائے اور نیت کرے کہ الہ العالمین رات کی تاریکی میں تجھ سے مناجات کرنے کی لذت ہی کچھ اور ہے, اللہ اکبر. اللہ. یہ میرے نصیبے میں بھی فرما دے. نیت کی, جی. سو گیا, فغلبت عیناہ, نیند کا غلبہ دین ہو گیا, غلبہ ہو گیا. بیداری نہیں ہو سکا, صبح ہو گئی. صبح ہو گئی. واہ. حدیث کیا کہتی ہے کتب لہ ما نوی. اس کے لیے وہی لکھ دیا گیا. اللہ اللہ عز و جلال اللہ. کی طرف سے حکم ہوتا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں جی. انا قیدت عبدی بقید من قیودی واہ یا ملائکتی. واہ. او میرے فرشتوں, اس کو نیند کی کڑیاں تو میں نے ڈالی نا. اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, جو نیت کی تھی وہ تہجد اس کے نام اعمال میں لکھ دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب چونکہ یہ سویا رہا, جی لوگ جو ہے رات کا فائدہ بھی لیتے رہے, خفیہ صدقہ بھی کرتے رہے. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَ. واہ. اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں شامل کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کر لیا اس کی ذمہ داری کو. جی بیوی پہ خرچ کرنا واجب ہے, جی بچوں کی پرورش کرنا, اس میں انسانوں کے ساتھ حیوان بھی شریک ہے. ہر ہے جی. انسان جی، اپنے جی. بچوں کی پرورش کرتا ہے. کرتے ہیں. وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا. حدیث کہتی ہے مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ واہ. وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا. اللہ. اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی پہ, بچوں پہ, اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں, دام جو ہے ممکن, بلکہ اپنے اوپر بھی خرچ اس نیت سے کرتا ہے کہ طاقت آئے میں دین کی خدمت کروں, میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کے پہلو پیش کروں, میں معاشرے کا عضو نافع بنوں. ان 4 مدات میں آپ کروڑوں روپے بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا مال جو ہے قیامت کے دن بطور صدقہ لکھا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ اس پر مستزاد جی ارشاد. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کو اللہ نے کیسے تربیت کروائی اپنے محبوب کے ذریعے. جی صحابی سو رہے ہیں, جی. دوسرے آ کے کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی. جو میں نے بیداری میں کرنا ہے, جو نیکی ملنے, وہ سو کے بھی مجھے ملنی ہے. وہ کیسے؟ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ طبیعت حشاش بشاش ہوگی تو اچھا کام کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، واہ اللہ تو نیتوں کے مطابق اجر جاری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب انسان کام کرتا ہے پھر تو بڑھوتیاں ہوتی ہیں، جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک اخلاص نہ ہو انسان کے کام میں لذت بھی نہیں آتی۔ ہاں فضیل بن عیاض جی باپ بھی کمال کا تھا اور ان کے بیٹے علی بھی کمال کے تھے۔ جی ایک دن پوچھتے ابا جان ایک راز تو بتائیں کہ بیٹا کون سا راز؟ کہتے ہیں صحابہ اور سلف جو تھے ان کی زبانوں میں مٹھاس کیوں تھی زیادہ؟ واہ واہ واہ، کہتے ہیں یا بنی اتدری لما حل، جانتی ہو یہ مٹھاس اور مٹھاس کیوں حلاوت اور لذت کیوں تھی؟ قال لا یا ابی، میں نہیں ابا جان مجھے تو نہیں لگا۔ تو باپ نے جواب کیا دیا؟ لأنہم ارادوا اللہ بہ، وہ جب بھی بات کرتے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بات کرتے، اللہ ان کی زبانوں پہ لذت کو جاری کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حمدون بن احمد جی لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی دانش سے نوازا ہے، جی آج ایک بات بتائیں، جی ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، یہ باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں اور وہی ہے، اور پیرائے بھی وہی وہی ہیں، ہے، الفاظ بھی وہی وہی ہیں، سلف کی کلام میں نفع زیادہ کیوں ہے؟ کہا بتا دو، کہا تو یہی پوچھنے آئے ہم، کہا سنو، لأنہم لأنہم تکلموا لعز الاسلام ہاں ونجات النفوس واہ ورضاء الرحمن، وہ لوگ باتیں اس لیے کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، واہ واہ، لوگ جہنم سے بچ جائیں، بچ جائے، رب کی رضا مل جائے۔ واہ واہ، ونحن نتکلم لعز النفس اللہ وطلب الدنیا اللہ ورضا المخلوق، اللہ، ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہماری عزت بنے، عزت دو، ہمیں کوئی دنیا مل جائے اور لوگ واہ واہ کریں۔ انا جب للہ، عمل میں بہت فرق ہے تو نتائج میں تو فرق ہے۔ فرق ہوگا، فرق ہوگا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث انسان کو یاد رہے تو کبھی زندگی میں وہ تمنا بھی نہیں کرتا کہ وہ اخلاص سے دور ہو جائے۔ واہ فرمایا من كانت الآخرة ہمہ، جی جس کا غم اور ہم یہ بن جائے کہ میری آخرت سدھر جائے، اللہ کی رضا، تو کیا ملتا ہے؟ جمع اللہ له شملہ، اللہ اس کی زندگی کو منظم اور مرتب بنا دیتے ہیں، وہ صاحب غبطہ بن جاتا ہے، لوگ اس پہ رش کرتے ہیں۔ واہ واہ، شیڈیولڈ لائف، بالکل۔ شیڈیولڈ لائف، وجعل غناہ فی قلبی، اس کی جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس قدر دل کا غنی اللہ اس کو بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہر وقت مسکراہٹیں ہی بکھیرتا رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، واہ بات ناقص نہیں رکھی، جی، فرمایا دنیا میں پھر اللہ اسے ایسے دیتے ہیں جیسے غلام سواری کو نکیل ڈال کے مالک کے سامنے لا کے کھڑا پیش کر کر دیتا دیتا ہے، واہ 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 واہ، ہے۔ لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو پھر سزائیں بھی تین ہی ملتی ہیں۔ جی، من كانت الدنیا ہمہ، جو کہے بس دنیا میں جو کچھ دنیا ملنا کی مل فکر کرتا ہے ہر وقت، جائے، الا فرق اللہ علیہ شملہ، اس کی زندگی کبھی بھی منظم مربوط نہیں نہیں ہوتی۔ ہوگی، بیچارہ صبح کوئی کام کرتا ہے، شام کو کوئی کام منتشر کرتا ہے۔ الخیال والعمل، دونوں طرح سے، اور دوسرا وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی جملہ آتا ہے، ایک ہی طرح کے سینٹینسز آتے ہیں، فقیری، کیا بنے گا، سٹیٹس، فیوچر، خوف طاری رہتا خوف طاری ہے، خوف طاری رہتا ہے، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، لیکن اسے ملتا وہی ہے جو لکھا ہوا ہے، اللہ اس سے زیادہ نہیں اسے ملتا۔ اللہ، اسی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے اس پہلو کو پیش کیا ہے جس کی روشنی میں علماء نے یہ باتیں کی۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سبحان جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے عمل صالح کرنا ہوگا، اس عمل میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. واہ. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ بولا کرتے تھے: اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا اللہ. ولا تجعل لأحد فیہ نصیبا. اللہ میرا ہر عمل صالح بنا دے اور اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے. میرے مالک اس عمل میں کسی کا حصہ نہ رکھنا، اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے کروں. اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پروفیسر صاحب، نوجوان جو مساجد کو بھر دیتے ہیں آج کل، لیکن جیسے ہی عید کا چاند تو وہ اگلے چاند تک وہ پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ایک دو جملوں میں ان کے لیے پیغام آپ. قبل اس کے کہ میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں، قاری صاحب نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جو عمل خالص کیا جاتا ہے نا جی اس میں قوت ہوتی ہے. جی قاری صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا: اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا. جی علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے نا اس کی بات میں وزن ہو جاتا ہے، اس کی بات میں وزن ہو جاتا ہے. تو اخلاص کا وزن ہوتا ہے. جی جیسا کہ ایک قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اعمال ذرات میں تبدیل کر دیں گے. اللہ اکبر. اور جو اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں سید اسماعیل شہید کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. وہ کبھی کبھار دہلی کی جامعہ مسجد میں عشاء کے بعد درس دیتے تھے. جی لوگ دور دور سے آتے تھے. اعلان ہوا کہ انہوں نے درس دینا، جی واز کرنا. واز کیا، لوگ چلے گئے. وہ مسجد میں رات کو گھوم رہے تھے. رات 10-11 بجے دروازہ کھٹک، ایک آدمی آتا، جی دیہاتی. جی. کون؟ سید اسماعیل پوچھتا کون؟ کہتا ادھر مولوی اسماعیل کا واز ہے، جی میں سننے کے لیے آیا ہوں. کتنی دور سے؟ وہ کہتے وہ تو ہو گیا. وہ بڑا افسوس کہنے لگا، کہتے میں تو اتنی دور سے ہوں. کہتے ہو میں تمہیں سنا دیتا ہوں، مجھے یاد ہے. جی بیٹھ گئے، واہ. ممبر پر چڑھے، بات شروع کر دیا. اللہ. لوگ پھر آ گئے، کیونکہ دلی کی جامعہ مسجد کے ارد گرد آج بھی مسلمان ہیں. جی جی اب لوگوں نے درس سنا. بعد میں کہنے لگے شاہ صاحب یہ دوبارہ درس. اس کو پتہ چلا یہ شاہ صاحب. ہاں یہی تو ہے. اللہ. تو کہنے لگا آپ نے صرف میرے لیے کہا؟ پہلے بھی ایک ذات کے لیے کیا تھا، دوسری اب بھی ایک ذات کے. اسی کے لیے. اب آپ کی طرف آتا ہوں، جو آپ نے سوال کیا. یاد رکھیں اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. جی ٹھیک. جو ریاکاری کے ساتھ کیا جائے، دکھانے کے لیے کیا جائے، اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک. اور جو خالص چیز ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. جی ایسی. جو آدمی خالص دودھ پیے گا اس میں قوت آئے گی. جی ٹھیک. اسی طرح جو خالص عبادت کرے گا اس کا اثر 11 مہینے رہے گا. جی ایسی. جو دنیا کو دکھانے کے لیے یا روٹین کی. جی جی مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ کتاب لکھی ہے صلاۃ الرسول. جی. اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہے اللہ. تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. امام سے گزر. ماشاء اللہ. جی چاہتا ہے یہ باتیں ہم کرتے رہیں، سنتے رہیں اور خالص ہوتے رہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے جو آپ کو سنتے رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں،
ایسا میں نے دیکھا ہے لوگ آپ کی طرح سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حلاوت اخلاص مزید نوازے اس سے. بلکہ اس میں پروفیسر جو جی. آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی قیمتی تھی. جی مجھے یاد آیا کہ فضیل ابن عیاض جو تھا جی یہ بڑے ملہم انسان تھے. جی تو وہ سمجھایا کرتے تھے جی کہ رب عمل قلیل ہاں تعظمہ النیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی مائنر ہوتی ہوتی ہیں بظاہر دیکھنے میں لیکن جب نیت خالص ہو جائے تو وہ ہیوج پروجیکٹس بن جاتے ہیں. ایسے ایسے ورب عمل کبیر بڑے بڑے تقللہ اعمال النیہ. اللہ بعض بڑی بڑی چیزوں کو نیت فاسد ہو جائے بہت چھوٹا کر دیتی. ایسی بندار محدث جب پڑھنے کے لیے ماں سے اجازت لیتے ہیں تو ماں نے کہا بیٹا میں بھی بوڑھی ہوں. ماں نے کہا کہ میری بھی خدمت کی ضرورت ہے. جی جی آپ نیت کو بیٹا خالص کر لو ہاں تو تمہیں اللہ وہ علم دیں گے جو تو نے سوچا نہیں ہوگا. سبحان اللہ ایسا ہی ہوا. سبحان اللہ. بندار محدث خود کہتے ہیں جب میں نے ایسا ہی کیا تو میں جن سے پڑھنے کی تمنا کیا کرتا تھا وہ لوگ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے آ گئے. ایسا انتہائی خوبصورت بات یہ ہو رہی ہے اور ابھی اسے مزید سنتے ہیں. اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ایک بریک لے لیں. رمضان اور افطار کے قریب نیتیں خالص ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ دن گزر گئے ہیں اور اگر ذرا توجہ ہو جائے تو یہ کام بہتر انداز میں ہو سکتا ہے. اور وہ سارے فوائد جو خیر صاحب بتا رہے ہیں شیخ بتا رہے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ذرا اس بریک میں پلاننگ کیجئے, اس پر سوچئے. کچھ سوالات پھر بعد میں ہم کرتے ہیں ان کے جوابات حاصل کریں گے جس کے نتیجے میں اخلاص میں اضافہ ہوگا. ایک ذرا وقفہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین ویلکم بیک. افطار ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج سن رہے ہیں ہمارے بڑے ہی محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کو اور شیخ محترم جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب کو. ہم بات کر رہے ہیں آج اخلاص پر اور اس پر اب آخری حصے میں خیر صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں. ایک تو وہ بات آپ فرما رہے تھے پہلے بریک پر جانے سے پہلے اسے مکمل کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بیماری ہے ریاکاری کی اس کو دور کرنے کے لیے اگرچہ آپ کی باتوں میں جواب ہے لیکن ایک میں سمجھتا ہوں ذرا یکسوئی سے جو لوگوں تک بات پہنچ جائے وہ بھی فرمائیے کہ اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی. وقفے سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا جی کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو جو طاقت اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتے ہیں جی کہ بندار محدث جو علم سیکھنا چاہتے تھے کبار علماء سے جی تو ماں نے کہا اگر آپ کی نیت بیٹا ہاں. خالص ہو جائے جی جی تو آپ کو وہ علم اللہ عطا کریں گے جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو بندار محدث بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو جن لوگوں سے میں پڑھنے کی تمنا کیا کرتا تھا وہ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے آ گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور احمد بن حرب رحمہ اللہ کس قدر خوبصورتی سے اس بات کو سمیٹتے ہیں. جی کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ جی فما وجدت لذة العبادة اللہ حتى تركت 3 أشياء. اللہ اکبر. شکایت تو ہے کہ رمضان کے بعد لوگ نظر نہیں آتے. ہمیں چونکہ ربانی بننا ہے رمضانی مسلمان رمضانی نہیں بننا ہے. واہ واہ واہ. رب والے جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رمضان کا رب بھی وہ ہے اور شوال کا رب بھی وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو احمد بن حرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال عبادت کی اللہ لیکن میری عبادت میں لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا. ترکت رضا الناس ٹھیک حتى قدرت ان اقول الحق. صحیح.
میں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، میرے رب نے میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، اور سچ کہا تھا امام شعبی رحمہ اللہ نے، 500 صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، کہتے ہیں رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے، آپ زندگی میں کبھی لوگوں کو راضی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اور حدیث بھی ہے نا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ خود تو راضی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نکیل ڈال کے کرواتے ہیں راضی۔ واہ واہ واہ، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں اور رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اللہ خود تو ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کرواتے ہیں۔ اللہ، اور دوسری بات جو احمد بن حرب رحمہ اللہ نے بیان کی، ترکت صحبت الفاسقین ہاں، حتی وجدت صحبت الصالحین۔ واہ واہ واہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن تو نکل جائے ہمارے اندر سے، لیکن جن تو نہیں نکلتا۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جو وائرس کمپیوٹر میں آ چکا اس کو نکالیے نہیں، لیکن فائلیں بھی کرپٹ نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ جائے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ آپ رمضان گزارا ہے تو اس کا کوئی اثر ہونا چاہیے آپ پر، صحیح، آپ کو وہاں پریورٹیز طے کرنی ہوگی آئندہ کے جی لیے۔ ٹھیک، اور توبہ بھی تو یہ ہے نا جی ایسی کہ آپ عزم کریں گے کہ آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ آپ پھر اسی طرح کے دوست، اسی طرح کی مجالس اور اسی طرح کے ہی کارنامے جب سر انجام دینے کی تمنا لے کے عید پڑھیں گے تو پھر آپ اس کام کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک، اس لیے احمد بن حرب رحمہ اللہ فرماتے فاسقوں کی ہیں مجالس میں نے سے- فاسقوں کو چھوڑا، بس، اللہ نے صالح لوگ عطا کر دی۔ سبحان اللہ، اور صالح لوگوں کی مجلس یہ ٹیوننگ ہے، بے کس شک، قدر ضروری ہے کہ معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر صحابی بھی کہہ رہے ہیں تعال اجلس بنا نؤمن ساعہ، اللہ، صحابی کو صحابی کہہ رہے ہیں ذرا قریب آئیے، قریب آ جائیے۔ ذرا ایمان تازہ کر لیں۔ واہ واہ، اگر ان کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت تھی تو ہمیں تو بلا ہے۔ اللہ اللہ، احمد بن حرب فرماتے ہیں ترکت لذت الدنیا واہ، فوجدت لذت آخر، الآخرہ، سبحان اللہ، میں نے دنیا کی رنگینی کو ٹھوکر مار دی۔ واہ، اللہ عز و جلال نے دنیا تو دی ہی دی، وہ لکھی تھی، جی، لیکن اخروی لذتوں سے مجھے آشنائی بھی عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے تفقد اللذہ فی ثلاثۃ اشیاء، اللہ، جی، 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا، تلاش کرو، فی الصلاۃ نماز میں، والذکر ذکر میں، وتلاوت القرآن۔ اللہ، رمضان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جی، سبحان اللہ، نماز تراویح بھی ہے، جی، فرض نماز فرائض کے بھی بعد ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور ذکر۔ جی، ذکر بھی ہے، اگر تینوں چیزوں میں آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، نماز میں، ذکر میں اور تلاوت قرآن کی تلاوت میں، تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ، وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اللہ، اگر لذت نہیں آتی تو سمجھ لو کہ رحمت کا دروازہ بند ہے۔ بند ہو گیا، اللہ، تو جس کو لذت رمضان میں آ گئی تو یہ لذت تو جاری رہے گی، جی، کیوں، اگر اس نے کوشش ہی نہیں کی تو پھر محرومیت تو ہوتی ہے۔ اللہ، قرآن نے اس لیے کہا ہے، ابو سلیمان الدارانی نے اس آیت کی روشنی میں کتنی خوبصورت بات کہی جی، جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوشش تو اللہم کی عزیز مصر کی بیوی نے، جی، جی،
لیکن اللہ عز و جلال نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. جی حفاظت فرمائے. کیسے بچایا؟ کہ مخلصین میں سے تھے. سبحان اللہ. ابو سلیمان الدرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی. اذا اخلص العبد للہ، ہوں. جب بندہ اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے، انقطعت عنہ کثرت الوساوس والریاء. واہ واہ. یہ وسوسے جو آتے ہیں یہی یہ بنیاد بنتی ہے شیطان کی طرف جانے سے. یہی. تو یہ وسوسے اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، واہ اور ریاکاری بھی ختم ہو جاتی ہے. واہ. اور کتنی خوبصورتی سے علماء سلف نے یہ پیش کیا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے، رمضان کے بعد لوگ ڈی ٹریک کیوں ہوتے ہیں؟ جی. اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسان بنایا ہے، فنکشنز جو ہیں جی وہ سمجھنے والے ہیں. جی ایک چیز ہوتی ہے خاطرہ، جی. اچانک سے دل میں کوئی بات آئی کہ تم تو ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اب یہ کیا اب تم یہ نیک کیا ہو بن گیا گئے. ہے؟ اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہے خاطرہ. صحیح. اگر انسان کے اندر شعور اور بیداری ہو تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، سبحان اللہ کہہ کے، اعوذ باللہ کہہ کے. جی ٹھیک. اگر آپ خاطرہ پہ کنٹرول نہیں کرتے تو یہ تردد بن جائے گا. ٹھیک. تردد کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز بلنک کرتی ہے نا، بار بار یہ خیال آئے. جی جی. آپ تسلسل آ اس گیا کو اس بھی میں. کنٹرول کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. آپ اپنی توجہ کو، اسرشن کو کسی اور طرف لے جائیں. جی ٹھیک. اگر آپ نے تردد کو بھی کنٹرول نہیں کیا تو یاد رکھیے گا یہاں شیطان پھر ایک قدم آگے آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کا حصہ آ گیا الذی یوسوس فی صدور الناس. ٹھیک. آپ نے چونکہ خاطرہ پہ کنٹرول نہیں کیا وہ تردد بنا، تردد پہ کنٹرول نہیں کیا وہ وسوسہ بن گیا. وسوسہ بن گیا. جب وسوسے سے بھی کنٹرول نہیں کیا، اعوذ بوجہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور ختم. اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ ہم بن جائے گا، فکر. انسان کی سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے. اللہ. سوچ کو بھی آپ بادر نہ کریں، فوراً جگہ چینج کر لیں، فوراً اپنی توجہ کسی اور طرف لے جائیں. جی. اگر آپ نے چوتھے مرحلے میں بھی پسپائی دکھائی، سوچا ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، دل میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے نہال خانے میں جذبات کیا اٹھ رہے ہیں، جی. پھر یہ ہم سے نکل کر عزم بن جائے. عزم بن گیا. اور بعض نے لکھا ہے کہ عزم سے پہلے وہ نیت اور ارادے میں بدل جاتا ہے. اللہ. اب آپ نیت کریں گے کسی چیز کی، جب آپ نے نیت کی تو پھر نیت کو بھی آپ توڑ سکتے ہیں. جی. اس کا بھی اجر ہے کہ آپ نیت کو توڑ دیں. جی ٹھیک. جی ٹھیک. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من ہم بسیئۃ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ. سبحان اللہ. جو برائی کا ارادہ بھی کرتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی بھی نیکی عطا کر دے. واہ واہ واہ. اگر آپ نے نیت کو بھی درست نہیں کیا یہ عزم بن جائے گا. چھٹا مرحلہ، اللہ. جب آپ نے عزم ہی کر یہ لیا پختہ ارادہ تو ہو پھر گیا. تو آپ اس موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ کب اس کی کب موقع ملے. امپلیمنٹیشن ہو. اللہ اکبر. اللہ. آپ عزم کو بھی توڑ سکتے ہیں. کیسے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان العبد لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدع. اللہ. بندے نے گناہ کا عزم اور ارادہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے دور کر دیتا ہے. دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ نے عزم کو بھی نہیں توڑا، اور سوچئے کتنے مرحلے گزر کے آئیں گے. آپ نے یہ خاطرہ چھٹا پہ ہے. کنٹرول نہیں کیا، تردد پہ کنٹرول نہیں کیا، وس سے بھی کنٹرول نہیں کیا، اور ارادے اور نیت پہ کنٹرول نہیں کیا، جی. اور ہم پہ جو فکر بن گیا تھا، جی. اور چھٹا یہ عزم کا تھا، آپ نے اس پہ بھی کنٹرول نہیں کیا، تو یہ فوراً آپ کے جذبات کلمہ اور کلام بن کے زبان پہ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ. آپ زبان سے نکلی بات کے بعد بھی آپ فوراً اللہ سے توبہ کر توبہ کر سکتے لیں. ہیں. ٹھیک. اس 7ویں مرحلے میں بھی کنٹرول ہو سکتا ہو ہے. سکتا ہے. اگر آپ اس پہ بھی کنٹرول نہیں کرتے تو یہ عمل بن جائے گا. ہائے. 8واں درجہ، آپ عمل کر بھی لیں تو میرے رب کی رحمت کے اندازے میں تو کر ہی نہیں سکتا. اللہ. ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ.
بندہ گنہگار جب گناہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ 6 گھڑیاں وہ برائی لکھیں. جی وہ فرشتہ قلم لے کے کھڑا رہتا ہے. صحیح الجامع میں شیخ البانی روایت لے کے آئے ہیں اجازت ورمز ملے. له بالصحہ، اور اس سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ 6 گھڑیوں تک لکھنے کی اجازت ہی نہیں. اللہ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اللہ اگر گناہ چھوڑ دے، توبہ استغفار کر لے، اللہ فرماتے ہیں لکھے بغیر ہی میں معاف کرتا ہوں. اللہ اللہ. لیکن اگر پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو ایک برائی لکھی جاتی. ایک ہی. آپ مثلہ. اس 8ویں درجے پہ بھی توبہ نہیں کرتے تو یاد رکھنا آپ ایک ایسی جگہ پہ جانے لگے ہیں جو بڑی خطرناک ہے. بے شک. یہ گناہ آپ کی عادت بن جائے گی. ہاں اخلاق پہ ڈھل جائے گا. رضائل جب اخلاق. یہ عادت بن جائے گی اور عادت پہ بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے کہ امام ابن القیم کہا کرتے تھے بری عادت کے سامنے اچھی عادت لا کے کھڑی کر دیں. ٹھیک. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ادفع ہے باللتی تو ہی تقدیر جو ہے اس کے سامنے ایک نئی تقدیر سمجھے. میں جو سوچ رہا ہوں وہم کی بنیاد پہ یہ ہوگا تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ لیتے یہ نہیں ہوگا. جی ہاں. اگر آپ عادت کو بھی نہیں توڑ سکتے جی تو آپ ایک آخری جیل میں قید ہونے لگے ہیں، بہت بری ہے. آپ کی عادت فطرت ثانیہ ثانیہ بن بن جائے جائے گی. کیونکہ فطرت اولا کیا ہے؟ فطرت اللہ التي فطر الناس وہ علیہا. تو خیر ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، علی الفطرہ. ہر بچے کو اللہ نے اسلام پیدا کیا بے ہے. شک. یہ اگر فطرت ثانیہ بن گئی جی. تو یہ چینج نہیں ہوگا. پھر مسائل ہے. اسی لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں یہ خوشخبری سنا دی ہے. واہ. اور خوشخبری کیا تھی؟ یہ مخلص تھے یوسف علیہ السلام، تو اللہ عز و جلال نے ان کی حفاظت بچا فرما دی. حفاظت. اور شیطان کو یہ کہنا پڑا اللہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے پیچھے سے بھی آؤں گا، لیکن میرا تسلط جو ہے اللہ میں اس پہ تیرا جو تیرے مخلص بندے ہیں میرا ان پر پہ زور نہیں تسلط چل کبھی رہا. نہیں ہو سکتا. نہیں چل رہا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے. جی ارشاد. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری. صحابی کو کہا کہ یہ پڑھ لو گے تو شرک اکبر اور شرک اصغر ریاکاری سے تمہیں اللہ محفوظ محفوظ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی صحابی کو کہا کہ سب سے بہترین اور سب سے آسان راستہ جو ہے وہ کیا ہے ریاکاری چھوڑنے کا؟ کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ ایک کام میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا فلا تفعل اذا خلوت. اللہ. جب تم اکیلے ہو تو تب بھی یہ نہ کیا. اس سے تو شرم. اس سے تو کوئی چیز لا تخفى علی خافیہ، بے شک. اس پر تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں. جی. چیز کیا؟ وہ تو دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے. اٹھنے سے پہلے جانتا ہے. اٹھنے سے پہلے جانتا ہے. وہ اسی میں بس ناصر قاری صاحب کی ایک بات کر لیجیے پھر میں شکریہ ادا کروں اور آج کی نشست کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. فرمائیے. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اور بہت ہی صاحب کی دل کیا نشین بات ہے. انداز کے ساتھ جی آپ نے بتایا تھا کہ یہ روزے جی اثر کیوں نہیں دکھتے. جی جی یہ کتاب آئی ہے نمازیں بے اثر کیوں ہوں گے، جی جی روزے بے اثر کیوں ہوں گے، جی. حج بے اثر کیوں ہوں گے. عبادات کی وہ یہ کوئی کیفیات نہیں ہے. بازار سے کوئی ٹیبلٹ تو ملتا نہیں ہے، جی کوئی انجیکشن نہیں ہے ٹھیک. کہ چلو میں لگاؤں تو ریاکاری ختم ہو جائے. جی یار میرے اندر حسد ہے، ریاکاری ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے. ٹھیک. کرتب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ما فی الصدور. بے شک. جو سینوں کی بیماریاں ہیں نا، اللہ اکبر. یہ ریاکاری سینے کی بیماری ہے. جی ایسی ہے. جی ایسی ہے. اس کی شفا صرف قرآن اور ذکر میں، جیسے بتایا تلاوت القرآن. قرآن مجید. ہمارا مسئلہ یہ ہے جی ہم نے ٹریننگ، یہ فوجیوں کو 1 مہینہ ٹریننگ کراتے ہیں، جی اس کے بعد امتحان لیتے ہیں، جی فیل ہو جائیں واپس جاؤ. ہم نے 1 مہینہ ٹریننگ کی، جی. ٹریننگ ہی ٹھیک نہیں. ٹریننگ میں لوڈو کھیلتا رہا ہوں، ہاں ٹریننگ میں واٹس ایپ پہ لگا رہا ہوں، جی. فلمیں دیکھتا رہا ہوں. انا للہ. جب ٹریننگ ہی ٹھیک نہیں
تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ رزلٹ کیا ہوں گے؟ صحیح. تو کیا اس موقع پہ ہم اپنے ناظرین کو ایک پیغام دے سکیں جی ارشاد. خدا کے لیے روزے کو بچا لیں، ٹریننگ کو کامل کریں، ٹھیک. فلمیں، ڈرامے، لوڈو، واٹس اپ اس کو ختم کر دیں. صحیح. جتنا وقت ملتا ہے ذکر اور تلاوت میں کریں، پھر دیکھیں کہ روزہ اثر کرتا ہے کہ فَإِذَا مروا باللغو مروا کرامہ. رمضان روزہ اور پھر وقار عطا ہوتا ہے. خیر صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مزید وقار اور احترام سے نوازے. آپ کا شکریہ. تو سب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سعادتیں عطا فرمائیں. آپ نے وقت عطا فرمایا. اخلاص پر مجھے کہنے دیجیے نہایت اخلاص سے بات ہوئی ہے، نہایت اخلاص سے بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دولت اخلاص فراواں عطا فرمائیں اور جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی میں اکٹھا فرما دے. اپنے دیدار کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے. افطار کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر.